خوش آمدید۔ اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ زندگی کے ہر شعبے میں اتنے کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ آج ہم اسٹیفن کووی کی اسی مشہور زمانہ کتاب انتہائی مؤثر لوگوں کی 7 عادات کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ اور یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بدلنے والا ایک پورا فریم ورک ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی فوری حل آزماتے ہیں جو کچھ دن تو بڑا اچھا کام کرتا ہے، لیکن پھر سب کچھ واپس وہیں کا وہیں آ جاتا ہے۔ اگر واقعی کوئی ایسی تبدیلی لانی ہے جو ٹک جائے تو یہ تجزیہ بہت کام آنے والا ہے۔ تو سب کوئکلی اپنی بات ایک بہت ہی بنیادی فرق سے شروع کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے پرسنالٹی ایتھک، یعنی شخصیتی اخلاقیات۔ یہ آپ سمجھ لیں ظاہری چیزوں پر فوکس کرتی ہے، جیسے کہ دلکشی یا کوئی فوری تکنیک۔ دوسری طرف ہے کیریکٹر ایتھک، یعنی کردار کی اخلاقیات۔ یہ درخت کی جڑوں کی طرح ہے، سالمیت، ہمت اور گہرے اصولوں پر مبنی۔ کووی کا کہنا ہے کہ اصل اور دیر پا کامیابی ان جڑوں سے ہی ملتی ہے، نہ کہ صرف اوپر کی شاخوں سے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ گہری کردار پر مبنی کامیابی حاصل کیسے کی جائے؟ کووی کا جواب بڑا سادہ سا ہے، اندر سے باہر کا نظریہ۔ یعنی حقیقی تبدیلی باہر کے حالات کو بدلنے سے نہیں آتی، بلکہ یہ اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہی بات اس پورے سسٹم کی بنیاد ہے۔ اگر حالات بدلنے ہیں تو سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑے گا۔ اور خود کو بدلنے کا پہلا قدم کیا ہے؟ اپنے دیکھنے کا انداز، اپنے نظریات بدلنا۔ بالکل، جب سوچ بدلے گی تبھی تو نتائج بدلیں گے۔ چلیں اب اس سفر کے نقشے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جسے کووی دی میچورٹی کنٹینیوم کہتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری ذاتی ترقی کا ایک روڈ میپ ہے۔ تو یہ سفر 3 مرحلوں کا ہے۔ پہلا ہے انحصار، جب ہم کہتے ہیں کہ تم میرا خیال رکھو۔ پھر آتا ہے خود انحصاری، جہاں سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ خود کر سکتا ہوں۔ لیکن اصل منزل، سب سے اونچا درجہ، باہمی انحصار ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم مل کر اسے اور بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ اور یہ 7 عادات ہمیں اسی سفر پر لے کر چلتی ہیں۔ تو آئیے پہلی 3 عادات میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ ان کا تعلق ہے نجی فتح سے۔ یہ وہ عادات ہیں جو ہمیں انحصار سے خود انحصاری کی طرف لے جاتی ہیں۔ پہلی عادت، پہل کریں۔ اب اس کا مطلب صرف کام شروع کرنا نہیں ہے، اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھیں۔ حالات جو بھی ہوں، ان پر رد عمل کیسے دینا ہے، یہ ہمیشہ ہمارا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے۔ پہل کرنے والے لوگ اپنی توانائی کہاں لگاتے ہیں؟ دیکھیں، 2 دائرے ہیں۔ ایک ہے تشویش کا دائرہ، اس میں وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، جیسے معیشت، موسم یا دوسروں کی غلطیاں۔ پہل کرنے والے لوگ اس پر وقت ضائع نہیں کرتے، وہ اپنی ساری توجہ اثر کے دائرے پر رکھتے ہیں، وہ چیزیں جو واقعی ان کے کنٹرول میں ہیں، جیسے کہ ہمارا اپنا رویہ، ہماری اپنی عادتیں۔ دوسری عادت ہے انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں۔ اس کا مطلب ہے اپنی زندگی کا لیڈر بننا۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ منزل کیا ہے، کیا بننا ہے، کیا حاصل کرنا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی عمارت بنانے سے پہلے اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم نکتہ ہے کہ ہر چیز 2 بار بنتی ہے۔ پہلی بار ذہن میں، یعنی جب منصوبہ بنتا ہے، اور دوسری بار حقیقت میں، جب اس پر عمل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر زندگی کا منصوبہ خود نہیں بنایا تو پھر حالات یا دوسرے لوگ وہ ہمارے لیے یہ منصوبہ بنا دیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اگر دوسری عادت پروگرام لکھنے کے بارے میں تھی، تو تیسری عادت اس پروگرام کو چلانے کے بارے میں ہے، یعنی پہلی چیزوں کو پہلے رکھنا۔ یہ ذاتی مینجمنٹ اور نظم و ضبط کے ساتھ عمل کرنے کی عادت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ٹائم مینجمنٹ میٹرکس بہت اہم ہے۔ دیکھیں، مؤثر لوگ اپنا زیادہ تر وقت کوادرنٹ 2 میں گزارتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو اہم تو ہے لیکن فوری نہیں ہے، جیسے منصوبہ بندی کرنا، نئی چیزیں سیکھنا، رشتوں کو وقت دینا۔ وہ صرف آگ بجھانے میں نہیں لگے رہتے، بلکہ وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آگ لگے ہی نہ۔ تو جب خود پر مہارت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی نجی فتح مل جاتی ہے، تب ہم دوسروں کے ساتھ مل کر بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں لے جاتا ہے عوامی فتح کی طرف۔ چوتھی عادت، جیت جیت سوچنا۔ یہ صرف ایک تکنیک نہیں، یہ ایک پوری سوچ ہے۔ یہ اس خیال سے باہر نکلنا ہے کہ اگر ایک جیتے گا تو دوسرے کو ہارنا پڑے گا۔ نہیں، یہ فراوانی کی ذہنیت پر مبنی ہے، یعنی یہ یقین کہ کامیابی کا کیک اتنا بڑا ہے کہ سب کے لیے کافی ٹکڑے موجود ہیں۔
اب آتی ہے 5ویں عادت، جسے کووی سب سے طاقتور عادات میں سے ایک مانتے ہیں۔ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر سمجھے جانے کی۔ اصول بہت سادہ ہے، بالکل ایک ڈاکٹر کی طرح جو علاج بتانے سے پہلے بیماری کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اسٹیفن کووی کا یہ قول اس بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ سادہ تر لوگ سمجھنے کی نیت سے نہیں سنتے، وہ جواب دینے کی نیت سے سنتے ہیں، اور یہی وہ غلطی ہے جسے یہ عادت ٹھیک کرتی ہے۔ ہم سن رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں اپنے ذہن میں جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب جیت جیت کی سوچ ہو اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پھر چھٹی عادت کے لیے راستہ بنتا ہے، ہم آہنگی پیدا کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اختلافات کو ایک کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت سمجھنا اور مل کر ایسے نئے حل نکالنا جو کوئی اکیلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم آہنگی کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ مساوات ہے۔ 1+1 = 3۔ یہ کوئی ریاضی کی غلطی نہیں ہے، یہ تخلیقی تعاون کا جادو ہے، جہاں پورا اپنے حصوں کے مجموعے سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آخری اور 7ویں عادت پر آتے ہیں۔ یہ وہ عادت ہے جو باقی تمام 6 عادتوں کو ممکن بناتی ہے۔ آپ اسے اس پورے سسٹم کا انجن بھی کہہ سکتے ہیں۔ 7ویں عادت ہے آری تیز کریں۔ کوئی ایک لکڑہارے کی کہانی سناتے ہیں جو گھنٹوں سے ایک درخت کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن تھک چکا ہے۔ کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی آری تیز کیوں نہیں کر لیتے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کاٹنے میں بہت مصروف ہوں۔ یہی نکتہ ہے، یہ عادت خود کو بہتر بنانے کے لیے وقت نکالنے کے بارے میں ہے۔ تو IQ تیز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 4 پہلو ہیں: جسمانی یعنی ورزش اور غذائیت، روحانی یعنی ہماری اقدار اور اندرونی سکون، ذہنی یعنی پڑھنا اور سیکھنا، اور سماجی اور جذباتی یعنی ہمارے تعلقات۔ ان چاروں میں توازن رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی ایک کو بھی نظر انداز کیا تو باقی سب متاثر ہوتے ہیں۔ تو آئیے جلدی سے ان سب کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ عادت 1، آپ پروگرامر ہیں، یعنی آپ اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں۔ عادت 2، آپ پروگرام لکھتے ہیں، یعنی اپنا ویژن بناتے ہیں۔ عادت 3، آپ اس پروگرام کو چلاتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں۔ اور عادت 4، 5 اور 6 دوسروں کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو بہترین بنانے کے بارے میں ہیں۔ اور آخر میں واپس عادت نمبر 2 پر آتے ہوئے ایک سوال، اب جب کہ یہ پورا پروگرام سامنے ہے تو ذہن میں کیا انجام ہے؟ اپنی زندگی کا کیا منصوبہ بنانا ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔